سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله يرفع الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد دنیا میں ایک ورڈ، ایک لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اس لفظ کی قیمت بھی بہت ہے، اور وہ ہے کامیاب۔ کامیاب کا لفظ جو ہے یہ بہت قیمتی لفظ ہے ہماری زندگی کے اندر۔ کامیابی کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ فعل کا لفظ آتا ہے، کامیابی یا ناکامی۔ ہر شخص کی، مرد کی، عورت کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہر چیز اور ہر وقت جو لفظ ہے وہ کامیاب کا لفظ ہے۔ کاروبار شروع کیا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کاروبار کامیاب ہو جائے۔ دکان کھولی ہے، ہمارا دل کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ دکان کامیاب ہو جائے۔ بچہ اسکول پڑھنے گیا ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، امتحان دے رہا ہے، تو اس کی وہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو گویا زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں ہمارے، اس میں یہ لفظ جو ہے بہت قیمتی لفظ ہے، کامیابی کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے قرآن کے اندر، اور جس وقت حقیقی کامیابی کا لفظ ہے یہ اللہ نے استعمال کیا ہے، کس وقت کہ جس وقت لوگ، میں اور آپ، پوری دنیا اپنی اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، جسم ننگا ہوگا، ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں گے، اور شدت کی گرمی کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا، پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ اگر پتہ ہی نہ ہوگا کہ ہوگا کیا، ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، کتنی دیر میں ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ میزان لگے گا، حساب کتاب ہوگا، دہرے کے اندر باریک سے بھی زیادہ پلس رات سے انسان کو گزارا جائے گا، بہت باریک اور تیز تلوار سے بھی زیادہ، اور نیچے اس کے جنت اور دوزخ ہوگی گرنے کے بعد۔ ان راستوں پہ طے کرتے ہوئے انسان دو حصوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ایک دانے والے، ایک بائیں والے۔ اور جب دائیں والے تمام کیفیات سے گزرتے ہوئے، جس کا کوئی سالوں کا حساب نہیں، آپ سوچ لیں، شدت گرمی، شدت امتحان، شدت انتہا درجے کی کیفیات سے میں اور آپ، سمجھ لیں میں ہوں اور آپ ہیں،
جو مجھے اور آپ کو گزارا جائے گا الحمدللہ، اور گزرنے کے بعد اللہ کے فضل و رحم سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جنت میں اپنے محلات کے اندر بیٹھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں لفظ استعمال کرتے ہیں ذالک فوز العظیم، کہ دنیا کے اندر تو تم کامیابی کہتے تھے، لیکن اصل بڑی کامیابی یہ ہے جو اب تم دیکھ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، چھوٹی کامیابیوں کے لیے ہم کتنے سرگرداں رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ بچہ فیل ہو جاتا ہے، منہ لٹک جاتا ہے، دکان نہ چلے تو پریشانی ہو جاتی ہے، کاروبار میں ذرا فیل ہو تو تعویذ گنڈے شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت کامیابی۔ تو جس کو اللہ کہہ رہا ہے فوز عظیم، میری اور آپ کی اس کے لیے کیا تیاری اور کیا کوشش ہے، آپ سوچیں۔ کیوں بھول بیٹھے ہم اس چیز کو؟ میرے بھائیوں، اس دنیا نے ہمیں فراموش کرا دی یہ چیز۔ کبھی دیکھا کسی کو آپ نے اس دنیا سے کوئی چیز لے کے گیا ہو؟ سکندر جیسے بڑے بڑے انسان، پوری دنیا کو اس نے فتح کیا، اور جس کو موت آئی تو یہ خواہش، اپنی ایک خواہش رکھتا تھا، ایک خواہش، کچھ نہیں چاہیے، 32 سال کا جوان تھا کہ مجھ سے سب کچھ لے کے دنیا میں نے جتنا بھی فتح کیا، صرف یہ کہ مجھے تھوڑی دیر کے فاصلے پر تھا، چند دنوں کے فاصلے پر تھا کہ میرا آخری سانس جو میری شہر، میرے ملک میں آ جائے، مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اجل نے اس کو گھیر لیا، وہ مر گیا۔ اس نے نصیحت کی کہ جس وقت مجھے دفن کرے تو ایک چیز کرنا، سکندر دا گریٹ کہتے ہیں اس کو، سکندر اعظم، اندازہ لگائیں کہ میرے دونوں ہاتھ جو ہیں میرے کفن سے باہر کر دینا، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ سکندر جہاں سے خالی ہاتھ کیا ہے، کچھ بھی نہ لے جا سکا۔ ہے بھائیو، دولت پہ جمع کرنے والے اپنی زندگی کو، دولتوں پہ بننے والے، زندگی کی دولت سمجھنے والے، اصل زندگی کی طرف دیکھا جائے، کیوں فراموش کر بیٹھے ہیں اس چیز کو؟ ایک بہت بڑی حقیقی چیز ہے، بہت بڑی حقیقی چیز ہے۔ کامیاب وہ ہو گیا انسان، ذالک فوز العظیم، جس نے یہ لفظ سن لیے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جا تو کامیاب نہیں، بہت ہی بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ اور کس قدر آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ لفظ کے کان میں پہنچیں گے جنتی کے، ساری زندگی کی مصیبتیں، وہ جو پروسیس سے آیا ہوگا پورا، موت سے لے کے اور اس آخری منزل تک پہنچنے تک، کتنے بڑے بڑے مقامات ہیں، کتنے بڑے بڑے ہمارے پاس، ہمارے سامنے مراحل آنے والے ہیں، سوچیں، اور کس قدر ہم غافل ہیں۔ کل ہی جس طرح کہہ دی جائے گی ایک بہت بڑا آپ کے ساتھ امتحان ہوگا، اور آپ سے کوشچن لیے جائیں گے، پوچھا جائے گا، جو پاس ہوگا اس کو اس ملک میں رکھیں گے، جو نہیں ہوگا اس کو نکال دیں گے۔ ساری رات تیاری کرتے رہیں گے اس پیپر کی کہ یار اس ملک میں رہ جائیں کس طریقے سے، یہاں بس کم کھانا کمانا ہوتا ہے، یار کہاں جائیں گے۔ ہم نے بالکل ہی فراموش کر دیا اس کو، بہت ہی غافل کر دیا ہمیں، دنیا میں بہت غافل کر دیا، اتنا مست کر دیا کہ بے انتہا کوئی بھی ایسی چیز ہمارے نزدیک آتی ہی نہیں کہ کچھ دیر ہم احساس ہو ہمیں بیٹھنے کا، سوچنے کا کہ بھئی یہ کل کی ہم نے تیاری کیا کی ہے، کل ہمارے ساتھ ہوگا کیا، ہم کیسی زندگی میں جواب دیں گے۔ مرنے کے قریب بھی ہوتا ہے آدمی، قریب بھی نہ ہو تو موت قریب ہے۔ انسان موت کے قریب نہ ہو لیکن موت انسان کے قریب ہے۔ بات کو غور سے سنے جو سو میری زبان سے نکلی ہے۔ انسان موت کے قریب نہ ہو لیکن موت انسان کے قریب ہے۔ بڑی بات، عجیب بات نکلی ہے زبان سے۔ دیکھیں، انسان موت کے قریب نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ڈکلیئر نہ کہ وہ میڈیکل سچویشن ہے کہ یہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ، بالکل صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تو وہ کیا انسان موت کے قریب نہیں ہے۔ لیکن موت انسان کے قریب ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بالکل روڈ پہ گیا اور ختم۔ تو یہ حال انسان کا۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ ہم موت کے قریب ہوں، اس کا فکر کریں کہ موت ہمارے قریب ہے۔ سمجھے بات؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، جتنا بڑا امتحان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ دیکھو
کامیابی کا، اور اس کامیابی کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، سچے دل سے ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو یہ لفظ سنا دینا، ذالک فوز العظیم، کہ یہ جو ہے بڑی کامیابی ہو گئی ہمارے ساتھ، ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بڑی عظیم ہے، بڑا کرم کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت دوستو۔ اور جس سے ایک محاورہ ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشش کو۔ ایمان والوں کے لیے تو بخشش کے بہانے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، عجیب عجیب بہانے بنائے ہیں بخشنے کامیابی کے۔ فکر سوچیں، بہت عجیب عجیب۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت کے اندر جا گھومتے دیکھا، اللہ نے دکھایا ان کو، ایک شخص جو تھا وہ جنت میں سیریں کر رہا تھا، مست پھر رہا تھا، ذالک فوز العظیم تھا، وہ گھوم رہا تھا۔ اللہ، تو میں نے کہا کہ تم جنت میں کس عمل کے ساتھ آ گئے، مفہوم حدیث کا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، تھا تو چٹ بالکل، لیکن اللہ کی رحمت کا سہارا جو تھا وہ میں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو پا لیا، میں نے ضائع نہیں کیا اس کو۔ کیا کہ ایک درخت تھا، لوگ آتے تھے بیچارے، جیسے مسجد میں ہم لوگ آ رہے ہیں، تو درخت کی ٹہنیاں تھیں، اور جب بھی بیچارے نمازی آتے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ ان کو تنگ کرتی تھی، رکاوٹ ہو جاتی تھی۔ تو مجھے دل میں خیال ہے کہ دیکھو یار، یہ اس سے لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ مجھے یہ لگا کہ میں لوگوں کی اس پریشانی سے نجات دلاؤں اور ان کو اس پریشانی سے دور کروں، تو میں نے کلہڑا لیا اور اس درخت کو کاٹ دیا کہ کسی طریقے سے مخلوق کو تکلیف نہ ہو جب یہاں آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ اتنی محبوب اور پسند آئی، انہوں نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ دیکھیں یہ ہے، اتنے بہانے پر اللہ پاک انسان کو جنت دیتا ہے، اتنے بہانے پر، جس کا لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے یہ عمل، اتنا محبوب ہے یہ عمل، اتنا پسند ہے یہ عمل، ظاہر وہ جنت میں چلا گیا، کہ آپ کسی انسان کی تکلیف کو دور کریں، اس کی تکلیف کی رکاوٹ دور کریں، اس کی پریشانی کو دور کر دیں، اس کے نقصان کو ختم کرنے سے بچا لیں۔ اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے نماز روزے کا اللہ کے یہاں کوئی اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے بھائی کہ ہم اپنے نمازوں کو گنتے رہیں، حجوں کو اور بخشنے کا مہانہ تو ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، معلوم ہے ہم کمزور ہیں، لیکن ایسی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے اس کو تو ضائع نہ کرے آدمی، اس پہ تو نظر رکھے، جس میں نہ کوئی محنت ہے نہ کچھ ہے۔ مانے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنے صبح سے شام موقع ملتے ہوں گے، کیونکہ ایک کہ ہم بڑے ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اب یہاں پہ نہ اونٹ ہے، نہ گدھے ہیں، نہ سواری کے لیے نہ اور چیزیں ہیں۔ یہاں تو اب گاڑیاں ایسی ہیں کہ جیسے پہلے زمانے والوں کے پاس اونٹ اور گدھے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، اب اس طرح کی گاڑی ہیں ہر انسان کے پاس۔ جس کے پاس گاڑی نہ ہو ظاہر ہے معذور ہو جاتا ہے انسان، ہر آدمی کو گاڑی رکھنا ضروری ہے اس کے۔ اب ہمارے معاملہ کیا تھا، عشق مسجد میں پڑھنے آ رہے، ابھی میں جا کے دیکھ لیں باہر، ابھی پتہ لگ جائے گا، اتنی جلدی میں کہ کوئی جماعت جو ہے نکل نہ جائے، نہیں دیکھیں گاڑی کو ٹھوک دیں گے، راستہ بند، یا ایسی جگہ گاڑی کر دیں کہ بیچارہ دوسرے کسی نے نکلنا ہے نا، ایک مثال دے رہا ہوں آپ، تو وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ وہ کون سی نماز ہوئی بھائی، وہ کون سا سجدہ ہوا؟ ایک انسان کو پریشانی دیا اور اس کے مقابلے میں دوسرے انسان ہے جو کسی انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، دور گاڑی ٹھہرا دے گا، کہتے نہیں یار کسی بھائی کو تکلیف ہوگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نیت ہونی چاہیے، کیا فرق نہیں پڑتا یہاں، چلو کوئی ضعیف آدمی آ جائے گا میری جگہ، وہ گاڑی ٹھہرا دے گا، ایک میں کوئی بیمار تھوڑی اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں چل کے آ جاتا ہوں تھوڑی دور، اس کو میری گاڑی بہت بڑی ہے
میں 2 گاڑیوں کی جگہ گروں گا، ہو سکتا ہے کوئی ضعیف آدمی آ رہا ہو، کوئی پریشان آدمی ہو رہا ہے، میں یا ذرا باری اٹھا دیتا ہوں، تھوڑا واک کر کے آ جاتا ہوں، اس کو جگہ خود ہی پہلے ہی دے دے، اس نیت سے اندر ہی داخل نہ ہو۔ الحمدللہ مثال آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے الحمدللہ۔ تو یہی ہمارے لیے بخشش کا سما بن جائے تو اور کیا ہے۔ ہم اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار نمازوں میں کمزور ہو گئے ہیں، فلاں ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہے، فلاں نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ ان کو تو نہ چھوڑیں۔ کسی کو ضرورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ سودا نہیں لا سکتا، کوئی سودا خرید نہیں سکتا، یا کسی کو کوئی مجبوری ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کسی کو سودے کی ضرورت ہے، کسی کو لانا ہے۔ کتنا بڑا دین ہے یہ، آپ بتائیں۔ لیکن ہمارا جب، معذرت سے کہتا ہوں، جب کسی پہ کوئی ایسا کام کرنا ہو تو پہلے اگلا پروگرام ہوگا کہ اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ تزکیے کی مجلس ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بات ہے، اس خالی ذکر سے کام نہیں چلے گا۔ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ایسا دل بن جائے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم اس لیے ایک ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا دل بناتے ہیں۔ ہم کام یا کسی کی ہیلپ کریں یہ سوچ کے نہ کریں کہ اب مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، میں اس سے کتنا بینیفٹ لے سکتا ہوں، میں اس کے بچے کو پڑھاؤں گا تو اب مجھے کیا دے گا یہ، جس سے کوئی فائدہ نہیں اس کے بچے کو نہیں پڑھانا، جس سے فائدہ اس کے بچے کو پڑھا دیا، یا جس کو بچے کو پڑھا دیا اس کے بعد پھر اس سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تو سارا ثواب انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ مخلوق کی خدمت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحان اللہ، کتنی مشہور حدیث ہے کہ ایک انسان سے سوال کریں گے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں ننگا تھا مجھے تو نے کپڑا کیوں نہیں پہنایا، میں پیاسا تھا مجھے تو نے پانی کیوں نہیں پلایا۔ اللہ تو کہاں پیاسا، کہاں اللہ کو کپڑے کی ضرورت، کہاں بھوکا۔ آدمی حیران کہتا ہے فلاں فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، تجھے پتا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ آج یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، الحمدللہ اپنے غربا کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا شروع کر دیں، صحیح طریقے سے ہم صحیح جگہ پہ پہنچائیں اپنے پیسوں کو، اور صحیح زکوٰۃ نکالیں۔ روتے پھرتے ہیں جو زکوٰۃ کا موسم ہوتا ہے کہ کس طرح زکوٰۃ کم ہو جائے، یہ ہمارا تو پر قرض ہیں، ہمارا تو فلاں ہے جی، ہمارا تو یہ ہے، 70 بہانے انسان نکالتا ہے کہ کہیں مجھے پیسے میں زکوٰۃ کرنا نکل جائے۔ تو میرے بھائیو، اتنے عجیب دل ہو گئے ہمارے، ایک عجیب مذہب ہو گیا ہمارا، عجیب نوعیت کا مذہب ہو گیا، عجیب، جو ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ اصل میں جو کامیابی کے لیے ہم نے مذہب چاہیے وہ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ نماز سے رضا ہو جائے گی، اللہ کے احکامات ہیں، تو حکم دیا گیا ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ بھی اللہ نے بے انتہا دروازے کھول دیے، جس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ ایک شخص، کیوں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی، کیوں یہ قصہ سنایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو جائیں، ہم سمجھ سکیں کہ بھائی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، مخلوق کی طرف دیکھنا، اپنے اندر جو صلاحیت ہے اجاگر کر کے دوسروں کو ان کو فائدہ پہنچانا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حافظ بنا دیا، میں حفظ کرنے والا ہوں، تب کوئی بچہ شوق رکھتا ہے، کوئی والدین شوق رکھتا ہے کہ میرے بچے بھی حافظ ہو جائے، تو آپ اس سے ملیں اور کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں، اور آپ نے کوشش کو دی حفظ کرنے کی، سبحان اللہ، نور نور ہو جائے گا۔ یہ پڑھانا اور ہے، یہ پڑھانا اور ہے۔ اللہ والوں کے جو درجے بلند ہیں میرے بھائیوں، اللہ والوں کے جو نام زندہ ہیں، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کے نام ایسے ہیں کہ جیسے آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے، آج اس دنیا سے گئے ہیں۔ اب مجھے تو اپنے حضرت لگتے ہی نہیں ابھی گئے ہیں، اتنے قریب لگتا ہے مجھے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں کہ انہوں نے ایک کام ایسا کیا کہ میں مردہ تھا، مجھے زندہ کر دیا۔ وہ یہی کام کرتے ہیں اللہ والے، کہ وہ انسان کو، یہ تو آپ دیکھیں مخلوق کی تکلیف ہے، آپ گاڑی ہٹا دی، وہ کون سی تکلیف کو ہٹاتے ہیں؟ وہ جہنم کو ہٹاتے ہیں، ان سے جہنم کے ڈوبو اندر ہوتا ہے انسان، اس کو نکالتے ہیں۔ ان کی نیت صرف یہ ہوتی ہے ذکر کرانے کی، ان کو نصیحت کرنے کی، ان کو تقریر کرنے کی، ان کو وائس کرنے کی، ان کے ساتھ مجمع کرنے کی، صرف ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آدمی جو جہنم سے بچ جائے، یہ آدمی جو ہے جہنم سے اس کو نجات ہو جائے۔
گالی میں سنیں گے، مصیبتیں بھی ہوں گی، پریشانی بھی ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن کسی قسم کا اس سے توقع نہیں کریں گے کہ جس کو میں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرے لیے کچھ کرے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جو اس طریقے سے کام کرتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ تو بھائی میرے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے زندہ رہیں، خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا فعل کرنے چاہیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، سب سے بڑی عبادت ہے۔ تھوڑی تکلیف ہو جائے معافی مانگیں، کسی چیز میں تکلیف نہ ہو، خود تکلیف برداشت کریں، دوسروں کو نہ ہو۔ یہ اخلاق ہمارے میں پیدا ہو جائے تو الحمدللہ وہ انسان کون ہے؟ ذالک الفوز العظیم ہے، یہ ہے فوز العظیم جو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے قیامت میں، اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بہانے اللہ کی رحمت ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ یہاں ہیں، یہ بہانہ ہے اللہ کی رحمت کا، یہ رحمت کا بہانہ ہے کہ یہاں جمع کر دیا، ہم نے مجھے بٹھا دیا، آپ کو بٹھا دیا، حاجی صاحب کو بٹھا دیا، ان کو بٹھا دیا، ان کو بٹھا دیا، شیطان تو کرا اٹھو چلو فلاں، لیکن اللہ نے بٹھا دیا۔ یہ کیوں بٹھایا ہمیں؟ یہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مجمع کے بعد جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، مجھے یہ مجمع اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جو بھی اس مجمع میں آ جاتا ہے، چاہے کتنے گناہ لے کر آئے، چاہے کسی نیت کے ساتھ آئے، کسی نیت کے ساتھ بیٹھے، کچھ بھی ہو، وہ آ گیا، اس نے ذکر کر لیا، تو میں بعد میں اعلان کر دیتا ہوں کہ یہ آدمی بخشا گیا۔ یہ رحمت نہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہم اس میں بھی نہیں آتے، ذکر میں بھی نہیں آتے، وہ ہمیں اس میں سستی چڑھ جاتی ہے۔ تو کم سے کم وہ جو چیزیں اللہ پاک نے جو ایسے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں، میرے بھائی کتنے مبارکباد دیتا ہوں الحمدللہ ان سارے حضرات کو جو آن لائن عورتیں اور مرد سنتے ہیں ذکر کو۔ یہاں آنے والے کم ہوتے ہیں، آن لائن سننے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، 6-5 گھنٹے کا ڈفرنس ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں کہ ان میں اللہ نے کیسے بہانا، اس اللہ کی رحمت کے بہانے کو کیسا اویل کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ چلا فلاں فلاں جگہ پہ ذکر ہوتا ہے اور آن لائن آ رہا ہے، ساری رات انتظار کرتے ہیں اللہ کا ذکر کے لیے، ساری رات۔ بتاؤ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے انسان کے لیے۔ بیٹھے ہیں ساری رات، 2 بجے ہیں کہ 3 بجے ہیں کہ 4 بجے ہیں کہ کہیں اس وقت دوپہر ہوئی ہوگی، اس وقت کہیں دوپہر ہوگی، کہیں رات ہوگی، کہیں کچھ وقت ہوگا، سارے لوگ آن لائن سنتے ہیں۔ یہ ریکارڈ دیتی ہے آن لائن پہ کتنے لوگ ہیں، 800 1,000 آدمی سنتا ہے۔ ابھی جمعے کا جو ہم نے ذکر سنا 850 آدمی نے سنا، عورتوں مردوں نے، over 800 پیپلز تھے۔ یہ تو نہیں تھے جو آپ بیٹھے، over 800 پیپلز جو تھے الحمدللہ ذکر کو سنتے تھے اور ذکر ساتھ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائے کتنی لوگوں کی بخشش ہوگی اس اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ وہ تو بیچارے اتنی محنت سے آن لائن سن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اس مسجد میں جہاں ہو رہا ہے وہ لوگ آ ہی نہیں رہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے مجھے بتائیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری نماز جو ہے بخشا دے گی، اپنے میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت ناگواری پسند کرتے ہیں، بہت ناگوار کر سکتے ہیں۔ یہ کیا مقصد ہوا؟ اگر یہ مقصد تو میں اپنے ذکر کو اس طرح بناتا کیوں، اپنے ذکر پہ قائم کیوں کرتا لوگ؟ تو میرے بھائیو، ہر چیز کو منفی ہو گیا، ہمارے جو بھی ہمارا ہے اس قابل نہیں کہ اس سے ہماری بخشش ہو سکے، پر جب اس کے جو تیری رحمت سے جو عمل ملے گا اس سے بخشش ہو جائے گی۔ یہ رحمت والا عمل ہے۔ یہ کون سا ہے؟ رحمت والا عمل۔ ہمیشہ رحمت، جس طرح اس نے درخت کاٹا وہ رحمت والا عمل تھا، کسی مخلوق میں وہ رحمت والا عمل ہے۔ بخشش اس سے ہو سکتی ہے الحمدللہ کہ جو رحمت والا عمل ہے، لیکن اس عملوں پہ جس پہ آدمی ان عملوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن حافظ ہوں، میں نے فلاں تلاوت کر لیتا ہوں، میں تو اتنے پیسے صدقات کر دیتا ہوں، میں فلاں کر دیتا ہوں، سارے فرائض کو گننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے؟ لیکن اس کو جب یہ رحمت کا جو معاملہ ہے اس کو بنگ دہول آپ کہیں کہ اللہ اس کو قبول کریں گے اللہ نے خود جو کہا کہ خالی جا ہی نہیں سکتا آدمی، کسی مخلوق کی خدمت خالی جا ہی نہیں سکتا، وہ قبول ہی قبول ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا اچھا نقطہ یہ ہے کہ رحمت والے عملوں کو تلاش کرو جس میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اس میں سر فہرست جو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب کسی چیز کے لیے کہ بھئی دکان اگر 10 منٹ پہلے بند کرنی پڑے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، 10 بند کرنے کی وجہ اس ٹائم پہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، کیا بات ہے 10 منٹ یا
چھوڑ کوئی بات نہیں یار، یہ تو ہفتے میں ایک دفعہ آتے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم از کم اس دکان سے مجھے کیا ملے گا، اس سے بخشش تو ہو جائے گی. ایسی اتنی سی بس بات ہے. اللہ بھی اتنا پسند کرے گا وہ دکان بھی چلا دے گا، اس کا بھی کمپنسیٹ کر دے گا اللہ پاک. جو نقصان آپ کر کے آئے نا اللہ اس کو بھی پورا کر دے گا. یہ تجربے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. بس ایک لنک بنائے اللہ کے ساتھ، آدمی اپنی آخرت کو سمجھے، اس کے ساتھ محبت پیدا کرے، تھوڑا سیکریفائس دے کر آئے کہ فلاں جگہ ذکر ہو رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت والا عمل ہے جو بخشش کے لحاظ سے اس سے کہیں بڑا ہے جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں. اللہ قبول کرے نہ کرے. اس کا جو جہاں رحمت والا عمل ہے یہ تو بنے گا کام. چلو بھائی اس پہ داخل ہو جاؤ. تو بھائی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کے ذکر کو. اپنے دوستوں کی دعوت دیا کریں اور مسجد میں دعوت دیا کریں. اس مسجد میں کہوں گا ضرور کہ جمعہ بھی اعلان کیا کریں، کیونکہ میں نے بتایا کہ جو لوگوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت دیتا ہے. تو یہاں جو اعلان ہوگا وہ اس نیت سے اعلان ہوگا کہ لوگ یہاں آئیں گے اور ان کی بخشش ہوگی اور جہنم سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے بخش دے گا. جس نے اعلان کیا ہے اللہ اس کو پہلے بخش دے گا. نیت ہے نا انسان کہ بھئی 10 آدمی آگے چلو بیٹھ گئے، 5 آدمی آگے بیٹھ جائیں گے تو الحمدللہ کیا ہوگا، وہ بخشے جائیں گے، کیونکہ چیز تو بخشش کے ہے ہی معاملہ، اس میں تو بخشش ہے ہی ہے. یہ تو کہہ دی اللہ پاک نے. تو جب ہم اعلان کریں گے ہم کہیں گے تو ہم تو ان لوگوں کو بخشانا چاہتے ہیں. بھائی یہ بستی والے لوگ ہیں، آئیں گے بیٹھیں گے اور یہ رحمت والا معاملہ ہے. اس رحمت معاملے میں ضرور ہم کہہ دیتے ہیں. جیسے آپ یہ مسجد بنا رہے ہیں اس میں اعلان کریں کہ بھائی کل ہم نے یہاں فرض کو کوئی چیز بنانی ہے، جو بھائی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے تو تشریف لے آئے. تو یہ اعلان جو ہو رہا ہے کس لیے کہ جو بھی آگے اس رحمت والے معاملے میں داخل ہو گیا، ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوگی، اس کی بخشش ہوگی. تو میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. اس طریقے سے ان چیزوں کے اعلان ہونے چاہیے اور لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ بھائی یہ مسجد ہے، اس مسجد میں آئیں، یا ایک ذکر ہوتا ہے اور ذکر کے اوقات تشریف جو لوگ بیٹھیں، یہ ہمارا کام بنے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا درد رکھتا ہے میرے مخلوق کے ساتھ درخت رکھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس فعل کے بعد کیا ہوگی، بخشش ہوگی. تو آپ حضرات بھی بس یہ نہیں کہ خود صاحب باندھ میں آ کے ذکر میں جا رہے ہیں، منہ بھی کھولا کریں ذرا. میں دیکھوں کتنے آدمیوں کو آپ تک لے کے آئے، خود ہی آ جاتے ہیں. کبھی میں نے دیکھا کہ آپ نے کسی آدمی کو کنونس کیا ہو اور آپ کسی آدمی کو لے کر آئے ہو. بڑی بات ہے نا، اٹھ کے آگے خود نہیں. صبح ٹارگیٹ رکھا کریں کہ آپ نے کم سے کم 5-10 آدمی کو دعوت دینی ہے اللہ کے ذکر کی. دعوت دینا ہمارا کام ہے، بھیجنا کس کا کام ہے. لیکن شرماتے ہیں ہم کیوں کہیں گے اپنے ذکر پہ بلا رہے، کیا ہوا، اچھا دھکے پڑیں، گالی دیں، جو بھی دیں، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے، خواجہ فلاں مسجد میں داخل ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا، فرق کیا پڑتا ہے آپ کو. لیکن کم سے کم اپنے جاننے والوں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، وہ جتنا برا محسوس کرنے لگے اپنے والد کو بلائیں. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے والد ایک دفعہ اس مجلس میں آ گئے تو ان کی بخشش ہوگی. لیکن اتنا تکبر و مغرور ہو گئے ہیں لوگ کہ اللہ کے ذکر پہ آنے کے لیے بھی وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہم اس قابل نہیں ہے جی. تکبر اتنا ہے کہ یہ ان کے یہ مجلس جو ہے ان کے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے. اور حقیقت بتا رہا ہوں، ہم کہتے بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ذرا جھجکتے ہیں تھوڑا سا کہ بھئی یہ ہم کیسے کہیں گے. خواتین کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ الحمدللہ جیسے یہ مجلس ہوتی ہے اپنی 3-4 دوستوں فرینڈس کو بلائیں. ویسے تو گپا شپا مارتی رہتی ہیں کہ آئے بھی آج ذکر اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو نئی عورتوں کو بلائیں گے، آپ اپنے گھر میں دعوت دے دیں عورتیں. اور نئی جب یہ ذکر چلے گا وہ نئی عورتیں آئیں گی، بیٹھیں گی، اکیلی اتنی سن سکیں گی کہ آئیں شام کو ہمارے ساتھ چائے پئیں، آپ کو دیکھیں ذکر بھی سناتے ہیں. یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کیا فائدہ ہوگا جب آپ یہ درد رکھیں گے کہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچائیں. سبحان اللہ، معاشرہ پورا جنت میں چلا جائے گا. ذالک فوز العظیم. وقت کو ضائع نہ کریں، خود بھی کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پیری مریدی کر رہا ہوں، سمجھ گئے میرا مقصد آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں نا. ہاں یہ اور لوگ ہیں جو آپ جن کی سٹوری سنتے ہوں گے نا، یہ فقیر تو بالکل کسی اور رنگ کا آدمی ہے. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے نا وہ اور ہی لوگ تھے. تو ہمیں اس کی لالچ نہیں، ہم لوگوں کو اس لیے ذکر کی دعوت دیتے ہیں. شاید لوگ سمجھتے ہوں میں لوگوں کے پیچھے پڑتا ہوں، بلاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو یہ پیری مریدی کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو بڑھانا چاہتا ہے. آپ جو بیٹھے ہیں آپ نے مجھے کیا دے دی، جو 25-30 سال کے بیٹھے ہیں. کسی نے گاڑی لے کے دی ہے، کسی نے دکان بنا کے دی ہے، سر درد دی ہے میرے لیے کہ آپ لوگوں کی شکایتیں میرے پاس آتی ہیں کہ فلاں آپ کا مریض یہ کر رہا ہے، فلاں مریض آپ کا یہ کر رہا ہے، وہ بھی مجھے گالیاں سننا پڑتی ہیں. کوئی بات نہیں، ہمارا رشتہ باپ اور بیٹوں والا ہے. باپ کا کام ہے بیٹے کی شکایت سنتا ہے. لیکن آپ نے کیا کام کیا، ایک آدمی کو دعوت نہیں دے سکے.
کتنی مسجد یہاں ہوتی ہے، ہزاروں جگہ پہ آپ کو ذکر ہوتے ہیں، بس آپ آئے ہیں، چلو آپ کے آنا بھی بہت بڑا آسان ہے میرے پر الحمدللہ، وہ بھی بہت بڑا آسان کرتے ہیں کہ جی ہم آ گئے، لیکن روز قیامت میں پھر آپ پچھتائیں گے. اس لیے صاف آپ کو کہتا ہوں کہ دل کے ساتھ اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ یہ حدیث اور قرآن کی باتیں صحیح ہیں اور ٹھیک ہیں اور آخرت کا فکر ہے، بہت رستے ہیں بخشش کے، بتا دوں آپ، بہت بخشش کے رستے ہیں. اور سب سے زیادہ فکر اپنے گھر والوں کو ہونا چاہیے. ہمارے باپ والد ضعیف ہیں، ہاتھ پکڑ کے رہیں کہ ابا جی آئیں تو صحیح، بیٹھے ہیں، اب کیا فرق پڑتا ہے. تو آپ کی نیت یہ ہو تو، کیونکہ ہمیں غم ہی نہیں، نہ اپنے باپ کا غم ہے نہ اپنی ماں کا غم ہے. آج کسی اللہ علیہ کی صحبت بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، ہر ذکر کے بعد انسان کی بخشش ہے. نہ اپنے بچوں کا فکر، نہ بیٹوں کا فکر، نہ کسی اولاد کا فکر. اس طرف تو جاؤ جہاں ایک سیکنڈ میں بخشش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی ہمارا اولاد ہے، ہماری بچی ہے یا کوئی خراب ہے ایسا، یا بچیاں خراب ہیں، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ ذکر میں بٹھائیں، ان کو ذکر میں بٹھائیں، بیٹھنے سے ہی بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما دیں، کیونکہ بہانے ہیں اللہ کے پاس بخشش کے. وہ تو ہر امت کے ہر انسان کو جنت مل جانا چاہتا ہے. بچوں کو لے آیا کریں. اب دیکھ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بیچارے، ان کو کیا پتا میں کیا باتیں کروں، بیٹھیں. تب یہ کیا ہے، آئے تو یہ ہے، لیکن بخشش اکیلی نہیں ہوگی، ان کے دادا پردادا بھی بخش ہو جائے گی، ان کا بھی کام بن جائے گا. ہمت جس نے کی لے آیا بچوں کو، کتنا کنوینس کیا ہوگا کہ اس وقت جناب کہتے گیم چل رہی ہوں گی اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہوں گی، فلاں چل رہی ہوگی، لیکن بس دکان پہ تو بڑی جلدی بلا لیں گے، اس پہ لڑیں گے کہ دکان پہ کیوں نہیں آتا، فلاں نہیں آتا. جوان بچے ہیں یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ جوان بچے ہیں. مجال ہے کسی کو آپ یہاں ذکر کے اندر لے کے، غم نہیں، فکر نہیں. فکر یہ ہے کہ بھئی کس طرح پیسہ کما لیں، بیٹا بھی کما کے لائے، بیٹی بھی کما کے لائے، فلاں بھی کما کے لائے، بس منی 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 منی. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، سوچو، فکر کرو. وقت بہت بڑا آنے والا ہے، بہت بڑا وقت آنے والا ہے، بڑے بڑے مراحل آنے والے ہیں. کر لو، کچھ کر لو میرے بھائیوں، کچھ کر لو. وقت بہت تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے. ہمت کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں. یہ ایسا درخت ہے جیسے آم کا درخت نا، خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں، ٹوکری بھر کے. بس آج سے ہمت کریں، خراج میں دعوت دیں، اپنے والدین کو دعوت دیں، بوڑھے ان کو اٹھا کے لے آئیں، ایک دفعہ تو بٹھا دیں، بخشش ہو جائے. بچوں کو لے کر آئیں، بڑوں کو لے کر آئیں، گھر کے اندر سب کو بتائیں، خواتین کو بتائیں، اس کا اہتمام کریں. یہ آن لائن آ رہا ہے، یہ خود بخود ہوا ہے. واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے، میں نے نہیں کیا یہ کچھ، نہ مجھے شوق ہے. کیسے ہوتا ہے کمپیوٹر، کیسے چلتا ہے، یہ آدمی کیسے کرتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے بندوبست ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں، کیا خود ہی لگا دیتے ہیں، خود ہی. کچھ نہیں میں نے کیا، نہ ہی میں اس کا، مجھے کچھ شوق رکھتا تھا اس چیز کا کہ بھئی پھیلے اس کا ذکر یا کچھ ہو. واللہ میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں، مجھے تو مائک تک کا بھی نہیں پتا. مائک بھی نہیں ہو تب بھی میں تو ویسے ذکر کرتا ہوں، مائک ہو تب بھی کرتا ہوں، نہ ہو تب بھی کرتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ نے اہتمام کیسا کی ہے کہ وہ اپنی جو امت ہے نبی پر، اس کو بخشوانا چاہتا ہے. کہ آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کم از کم ذکر کی مجلس ایسی بن جائے کہ جس میں ایک دفعہ بیٹھ کے آدمی کہے میں اللہ کی رحمت کہ میں تجھے بخش دیا، حالانکہ اس میں کوئی محنت ہی نہیں ہوتی اس ذکر کے اندر. تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں سب بھائی کہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کو گھسیٹیں. جن مسجدوں میں ذکر ہوتا ہے اس کی دعوت دیں، اشتہار لگائیں، لوگوں کو ترغیب دیں. کس لیے ہم نے مسجد بنائی؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچائیں. اس لیے بھی لوگ تعریفیں کریں، واجب اس کی مسجد ہے فلاں ہے، وہ تو مسجد نہ ہوئی. بس درد لے کے اٹھیں مخلوق کا، یہاں جو بھی آئے اس کی بخشش ہو گئے جائے. درس کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، جس کا بھی کام ہو، الحمدللہ. میں ذکر سے لائن سے تعلق ہے میرا، اس لیے ذکر کے فوائد سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی مجلس ہے اس میں لطف بھی آتا ہے. آپ ذکر کریں گے کتنا لطف آئے گا اللہ کے فضل سے. ہر رنگ کا ذکر ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں میں کیسے ذکر کروں گا، اونچا کروں گا، آستہ کروں گا، کس طریقے سے کروں گا، لیکن یہ ہے کہ لطف ہے ذکر کے اندر اللہ کے نام میں. تو اس دعوت دیں. کل کو یہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری اولاد کا پوچھا جائے گا. بس کوئی عمل جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ صاف حدیث کے مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی ہم گارنٹی دیں سوائے اللہ کے ذکر کیجئے، قبول ہی قبول عمل ہے. تو آج وقت بہت بہت تباہ کن وقت ہے. ہم پتہ نہیں کہ ہمارا یہاں ہے ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہوگا اس وقت. شکل صورت امام پہ نہ جائیں، علم پہ نہ جائیں، عامل ہے اور عالم ہے فلاں، کچھ پہ نہ جائیں. آپ کو نہیں پتا وہ کس وقت کیا کر رہا ہوگا، کس حال کے اندر ہوگا، اور اس کا جواب کس نے دے گا؟ باپ دے گا. باپ کو دینا پڑے گا. کیوں کہ اس نے کیوں نہیں اس کو کنونس کیا کہ چل تو ایسی جگہ پر، ایسی جگہ چل جہاں اس کی بخشش ہو جائے.
جہاں کوئی کام بن جائے. محنت کیوں نہیں کی اس پر, کیوں نہیں بلایا اس کو, کیوں نہیں لے کر آیا, خود کیوں آتا تھا؟ بڑی بات ہے. ہاں کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے چیز کا, یا پتہ نہیں کس وقت سے آتے ہیں یہاں پر, کیوں آتے ہیں؟ نہیں. آدمی ایک کہتے ایک آدمی سے تو بہت ہو جاتا ہے. نبی پاک نے کھڑے ہوتے اکیلے, ایک ہی دفعہ کلمہ پڑا تھا, یہی سب سے بڑا حوصلہ ہے ہر انسان کے لیے. تو آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہیں, ہمت والے آدمی ہیں. تو اب میں اس چیز پہ امید کروں گا کہ آپ اپنی فیملی کو جھنجھوڑیں گے اور ان کو بتائیں گے سب ڈھکوسل والی باتیں, اصل چیز پہ آ جاؤ. وقت بہت تھوڑا ہے, شارٹ ہے, اور اس وقت بہت فتنوں کا زمانہ ہے. چپ کر کے ایسے عمل پہ آ جاؤ جو ہمیں بخشش کا جلدی سے نظریہ مل جائے ہمارے لیے, اور بہت بڑا کام ہوگا یہ ہمارے لیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم اس پہ محنت کریں اور خود بھی محنت کریں.